الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21 مفعول مطلق و مفعول لہو۔ اس سبق میں مفعول مطلق اور مفعول لہو کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ مفعول مطلق اور مفعول لہو یہ دونوں بھی منصوبات میں سے ہیں۔ مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تعریف معلوم نہ ہو تو پھر استعمال صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کے پہلے کوئی فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس سے پہلے کوئی فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو، یعنی مفعول مطلق اس مصدر کو کہیں گے جس سے پہلے اسی مصدر کا ہم معنی فعل موجود ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے جلستو جلستن۔ جلستو جلستن میں اس مثال میں جلستن مفعول مطلق ہے، کیونکہ جلستن کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے جلستو، یعنی جلستن جو مصدر ہے اسی معنی کا ایک فعل پہلے گزرا ہے، وہ ہے جلستو، تو جلستن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، آپ اسے نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق کی کل 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک ہے تاکیدی، ایک ہے نوعی، ایک ہے عددی۔ مفعول مطلق تاکیدی اسے کہیں گے جو تاکید کے لیے آئے، تاکید کے لیے لایا جائے، اور مفعول مطلق نوعی جو نوع بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق لایا جائے، اور عددی عدد بیان کرنے کے لیے لایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ البتہ مفعول مطلق جو نوعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق نوعی اکثر فعلتن کے وزن پر آتا ہے، یا مضاف ہوتا ہے یا موصوف ہوتا ہے، یعنی جو مفعول مطلق مضاف ہو یا موصوف ہو یا فعلتن کے وزن پر ہو وہ مفعول مطلق نوعی ہوگا، وہاں پہ نوع بیان کیا گیا ہوگا، فعلتن کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو، تینوں صورتوں میں مفعول مطلق نوعی ہوگا۔ اور اگر مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو تو پھر مفعول مطلق عددی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہو فعلتن بھی نہ ہو، فعلتن بھی نہ ہو، تو پھر مفعول مطلق تاکیدی وغیرہ ہوگا۔ اب تفصیل انشاءاللہ عز و جل نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ اب مفعول مطلق لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول لہو وہ اسم جو فاعل کے فعل کا سبب ہو، جو اسم فاعل کے فعل کا سبب، یعنی فاعل کا فعل اسی کی وجہ سے ہوا ہو، اسے کہیں گے مفعول لہو، ٹھیک ہے۔ مفعول لہو کسے کہیں گے؟ مفعول لہو وہ اسم ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو۔ مفعول لہو کا دوسرا نام ہے مفعول لاجلہ، ٹھیک ہے۔ مفعول لہو کا ایک دوسرا نام بھی ہے، دوسرا نام کیا ہے؟ مفعول لاجلہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے قتلت غضبا، اس مثال میں غضبا مفعول لہو ہے، یعنی میں نے غصے کی وجہ سے قتل کر دیا، غصے کی وجہ سے مار ڈالا۔ تو یہاں پہ کیوں مارا؟ غصے کے سبب، تو غصے کی وجہ سے، غصے کے سبب سے قتل کا فعل ہوا۔ قتل کا فعل کیوں ہوا؟ غصے کی وجہ سے، تو غضباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ اور ایک تعریف دیکھیں، مفعول لہو وہ اسم ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو۔ مفعول مطلق وہ اسم ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، سب سے پہلے ہے ہدایتاً۔ ہدایتاً اس کا معنی ہے ہدایت دینے کے لیے، ہدایتاً ہدایت دینے کے لیے، تادیباً ادب دینے کے لیے، جہالتاً یعنی نہ جانتے ہوئے، سألتو میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا، التسلیم یعنی سلام کرنا، الخال یعنی ماموں۔ اب نیچے جملہ دیکھیں، ارسل اللہ الانبیاء ہدایتاً،
ارسل اللہ الانبیاء ہدایتاً، اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ ارسل اللہ، اللہ تعالی نے بھیجا، الانبیاء، انبیاء کو، نبیوں کو، ہدایتاً، ہدایت دینے کے لیے۔ اس کی ترکیب ہوگی ارسلہ فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ فاعل، الانبیاء مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ ارسلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، لفظ اللہ فاعل، اور انبیاء مفعول بہ، ہدایتاً مفعول لہ، کیوں بھیجا؟ ہدایت دینے کے لیے، تو ہدایت یہ مفعول لہ ہے، ہدایتاً مفعول لہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے لا تقتل غضبا، لا تقتل غضبا کا معنی ہے غصے کی وجہ سے قتل مت کر، غصے کی وجہ سے مت مار۔ اس کی ترکیب ہوگی لا تقتل فعل نحی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، غضبا مفعول لہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ فعل نہیں ہے اس لیے انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ سلموا تسلیما، سلموا تسلیما کا معنی ہے سلام کرو، سلموا تسلیما، تم سلام کرو۔ تسلیما یہ مفعول مطلق ہے۔ کیوں مفعول مطلق ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ ایسا مصدر جس سے پہلے اسی مصدر کے معنی کا فعل ہو اسے کہتے ہیں مفعول مطلق، ٹھیک ہے، کیونکہ تسلیماً کے معنی کا فعل اس سے پہلے ہے سلیمو، اس لیے تسلیماً جو ہے مفعول مطلق ہے۔ سلیمو تسلیماً، تم سلام کرو۔ اس کی ترکیب ہوگی سلیمو فعل امر، سلیمو فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے اندر واو ضمیر بارز، اس کا فاعل، تسلیماً مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جلستو جلسۃ العالم، جلستو میں بیٹھا، جلسۃ العالم عالم کی بیٹھنے کی طرح، جلستو جلسۃ العالم میں عالم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یہ مفعول مطلق نوعی ہے جو میں آپ کو بیان کیا تھا کہ یہاں دیکھیں جلسۃ یہ مضاف ہے اور آپ کو بتلایا گیا تھا جو مضاف ہو وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوع بیان کیا جاتا ہے، یعنی کس طرح بیٹھا، بیٹھنے کی کئی قسم ہو سکتی ہے، کئی طرح ہو سکتے ہیں، بیٹھنا کئی طرح کا ہو سکتا ہے، تو اس کی ایک قسم کو، اس کے ایک نوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں عالم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، ٹھیک ہے۔ جلستو جلسۃ العالم، میں عالم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، ترکیب ہوگی جلستو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز، اس کا فاعل، جلستا مضاف، العالمی اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضرب زید ضربتن، ضرب زید ضربتن کا معنی ہے زید نے ایک مرتبہ مارا، ضربتن کا معنی ایک مرتبہ مارا، ٹھیک ہے، فعلتن کے وزن پر ہے اور آپ کو بتلایا گیا تھا فعلتن کے وزن پر ہو تو عددی ہوگا، مفعول مطلق عددی۔ ضرب زید ضربتن، زید نے ایک مرتبہ مارا، اس کی ترکیب ہوگی ضرب فعل ماضی معروف مثبت، صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، ضربتن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلوا جہالتن، فعلوا جہالتن کا معنی ہے انہوں نے نادانی کی وجہ سے کیا، انہوں نے نادانی کے سبب کیا، فعلوا کا مطلب انہوں نے کیا، جہالتن نادانی کے سبب، نادانی کے وجہ سے، یعنی نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ اس کی ترکیب ہوگی فعلوا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، جہالتن مفعول لہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سأل زید ایایا القرطاس، سأل کا معنی مانگنا، پوچھنا، یہاں پہ مانگنا کے معنی میں ہے۔ سأل زید ایایا قرطاس، زید نے مجھ سے کاغذ مانگا، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو۔ سأل زید ایایا القرطاس، زید نے مجھ سے کاغذ مانگا،
اس کی ترکیب ہوگی سعلا فعل ماضی معروف مثبت صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن اس کا فاعل، یا ضمیر منصوب منفصل مفعول به، ٹھیک ہے، یا ضمیر منصوب منفصل مفعول به، القرطاسہ مفعول به ثانی، یا مفعول به اول اور قرطاسہ مفعول به ثانی، ٹھیک ہے۔ سآل زید یا قرطاسہ، اس کی ترکیب ہوگی سآل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، یا ضمیر منصوب منفصل مفعول به اول، القرطاسہ مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کا معنی ہوگا زید نے مجھ سے کاغذ مانگا۔ قرأ خالد کتاب اللہ، اس کا معنی ہے خالد نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ قرأ خالد کتاب اللہ، خالد نے اللہ کی کتاب پڑھی، ترکیب ہوگی قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، خالد اس کا فاعل، کتابہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ضربنی اخو بکر تادیبا، ضربنی اس کا معنی ہوگا ضربنی اخو بکر تادیبا، بکر کے بھائی نے مجھے ادب دینے کے لیے مارا، بکر کے بھائی نے مجھے ادب سکھانے کے لیے مارا، ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایا یا ضمیر مفعول به، یا ضمیر منصوب مفعول به، اخو مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل، تادیباً مفعول لہ، فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ضربہ فعل اور نون وقایا یا ضمیر مفعول به، اخو بکرین فاعل، تادیباً مفعول لہ، تمام مل کر کے فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ من اقرأ ولدک، یعنی تیرے لڑکے کو، تیرے بیٹے کو کس نے پڑھایا؟ من اقرأ ولدک، تیرے لڑکے کو کس نے پڑھایا، ترکیب ہوگی من اسم استفہام مبتدا، ٹھیک ہے، من اسم استفہام مبتدا، اقرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اسباب افعال، ولد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، اقرأ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اقرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل، ولد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، من استفہام ہے اور استفہام جو ہوتا ہے انشائیہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ابو کا خالی، اس کا معنی ہے تیرے والد میرے ماموں ہیں، خال کا معنی ہوتا ہے ماموں، ابو کا خالی تیرے والد میرے ماموں ہیں، ترکیب ہوگی ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ مل کر مبتدا، خال مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخال اخو الامی، اس کا معنی ہے ماموں ماں کے بھائی ہیں، الخال اخو الامی، ماموں ماں کے بھائی ہیں، اماں کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ماموں جو ہیں ماں کے بھائی ہیں، تو الخال اس کی ترکیب ہوگی الخال مبتدا، اخو مضاف، الامی مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق، عربی میں ترجمہ کریں، جو جملے آ رہے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، لوگ بیٹھے اس کے لیے کہیں گے جلس الناس، علماء کے بیٹھنے کی طرح جلست العلماء، لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، جلس الناس جلست العلماء، لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، جلس الناس جلست العلماء۔ اس کے بعد ہے میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا، میں نے مارا ضربت زید کے بھائی کو اخا زیدن ایک مرتبہ ضربتن، میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا، ضربت اخا زیدن ضربتن، میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا، ضربت اخا زیدن ضربتن،
تو نے نادانی کی وجہ سے کیا، تو نے کیا، فعلتا نادانی کی وجہ سے، جہالتن تو نے نادانی کی وجہ سے کیا، فعلتا جہالتن تو نے نادانی کی وجہ سے کیا، فعلتا جہالتن۔ زید کے باپ نے بکر کو غصے کی وجہ سے قتل کیا، قتل کیا، قتلا زید کے باپ نے ابو زیدن کسے قتل کیا، بکر کو، بکرن غصے کی وجہ سے، غضبانن، ٹھیک ہے، زید کے غضبن، غضبن اوپر ہوتا ہے نا غضبن، جیسے یہاں پہ ہے غضبن، سبق میں گزرا ہے غضبن یا غضبانن، غضبن کر لیں، ٹھیک ہے مصدر۔ تو زید کے باپ نے بکر کو غصے کی وجہ سے قتل کیا، اس کی عربی ہوگی قتلا ابو زیدن بکرن غضبن، قتلا ابو زیدن بکرن غضبن۔ زید کے باپ نے بکر کو غصے کی وجہ سے قتل کیا، قتلا ابو زیدن بکرن غضبن۔ ہم نے خالد کو ادب دینے کے لیے مارا، ہم نے مارا، ضربنا خالد کو، خالدن ادب کے لیے، تعدیباً ادب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے خالد کو ادب دینے کے لیے مارا، ضربنا خالدن تعدیباً، ہم نے خالد کو ادب دینے کے لیے مارا، ضربنا خالدن تعدیباً۔ ہم نے زید سے ایک کتاب مانگی، ہم نے مانگی سألنا زید سے، سألنا زیدن ایک کتاب، کتابن، ہم نے زید سے ایک کتاب مانگی، سألنا زیدن کتابن، ہم نے زید سے ایک کتاب مانگی، سألنا زیدن کتابن۔ جمعہ کے دن زید یہاں قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، یقرأ القرآن، جمعہ کے دن، یوم الجمعتی یہاں کے لیے ہا ہونا، جمعہ کے دن زید یہاں قرآن پڑھے گا، زید یقرأ القرآن، زید یقرأ القرآن یوم الجمعتی ہا ہونا، زید یقرأ القرآن یوم الجمعتی ہا ہونا، جمعہ کے دن زید یہاں قرآن پڑھے گا، زید یقرأ القرآن یوم الجمعتی ہا ہونا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔